رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین کرام، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد حضرت امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، جس کا درس اب انشاءاللہ شروع ہوگا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کتاب کو تصنیف سے پہلے جتنی حدیثیں انہوں نے اس کتاب میں جمع کی، ایک حدیث کو لکھا اور اس پر جو ہے استخارہ کیا۔ اگر دل میں جو ہے اطمینان پیدا ہوا تو انہوں نے حدیث کو لکھی، اسی لیے اللہ نے اس کتاب میں بڑی برکت عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ انہ قال حدثنا عبد الاعلی بن عبد الاعلی عن معمر عن عبد اللہ بن مسلم اخی الزہری عن حمزة بن عبد اللہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے، جو حضرت حمزہ بن عبداللہ نے اپنے والد بزرگوار عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سے مانگنا، ہاتھ پھیلانا انسان کے لیے شرم کی بات ہے، اس سے باز آنا چاہیے، اور انسان اس کا عادی ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے موت تک، تو اس کی حالت بہت ہی ڈراؤنی ہوگی، دیکھنے میں وہ خوف زدہ لگے گا، اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں رہے گا، بلکہ جو ہے چہرہ گوشت سے خالی ڈراؤنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس سے انسان کو محفوظ رکھے۔ حضرت ابو طاہر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت لیث بن سعد رحمہ اللہ نے مجھے اس حدیث کی خبر دی عبید اللہ ابن ابی جعفر سے، اور انہوں نے حمزہ بن عبداللہ سے روایت کی، انہوں نے ان کے والد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند جو مکثر روایہ ہیں، ان سے انہوں نے روایت کی کہ انہوں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت ولیس فی وجہہ مزعة لحم۔ انسان کبھی ضرورت پہ کسی سے کوئی چیز طلب کرے وہ الگ ہے، بلکہ انسان جو ہے مانگنے کی عادت کر لیتا ہے، وہ آدمی کے لیے بڑے نقصان کی چیز کے لیے نہیں ہے۔ جی، جو فقیر جو ایک لقمے کا بھی مالک نہیں ہے انہیں فقیر ہے۔ آج ماشاءاللہ ان کے لیے نہیں ہے سزا۔ ہاں جی، کیا یہ جو سزا ہے مانگنے والا ہے وہ بھی پیشہ ور مانگنے والا، مانگنا ہی اس کا کام ہے۔ لوگ آج کل مانگنے والے ہم اور آپ سے زیادہ کھاتے پیتے لوگ ہیں صاحب، اور ان کے ظلم کی حالت ہے کہ وہ مانگتے ہیں، دوسروں سے منگواتے ہیں، بلکہ جوان لڑکیوں اور عورتوں سے جو ہے سگنلوں میں وغیرہ جو ہے مانگنے لگاتے ہیں تاکہ جو ہے ان پہ بھیک ملے۔
اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کے بنگلے اور فلیٹ قائم ہیں تو وہ جو ہے مانگا کرتے ہیں۔ اس زمانے میں دولت کی بہتات ہے، اس وقت بھی جو ہے کھاتے پیتے جو ہے مانگتے ہیں، عادت ہے، شرم ان کو آتی نہیں۔ ہاں، ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ انسان کے چہرے پہ گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا جو کہ دنیا میں مانگتا تھا۔ تو اور ایک روایت ہے جو حضرت ابو قریب اور واصل بن عبد الاعلی رحمہم اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت ابن فضیل نے یہ حدیث بیان کی، حضرت عمارہ بن قعقاع سے حضرت ابو زرعہ نے روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ مال اس کے پاس بڑھ جائے، مال کی بہتات ہو، تو وہ ایسا ہے کہ وہ جو ہے شعلے لوگوں سے مانگتا ہے، آگ جو ہے مانگتا ہے۔ ہاں، تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ مانگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو اس کو کم کرے یا زیادہ کرے، تھوڑا مانگے گا، کم مانگے گا تو جو ہے شعلے کم جمع کرے گا، اور خوب مانگے گا تو شعلوں میں بھرا رہے گا۔ ویسے خوب کمانے والے کا بھی خطرہ ہے، مانگنے والے کا بھی خطرہ ہے، اللہ بچائے۔ حدثني حناد بن السری انه قال حدثنا ابو الاحوص عن بیان ابی بشر عن قیس بن ابی حازم عن ابی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ انه قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خیر له من ان يسأل رجلا اعطاه او منعه ذلك فإن اليد العليا افضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی اپنی سند کے ساتھ، جو کہ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 3 سال کی مدت زمان اسلام میں گزاری، مگر انہوں نے تمام صحابہ سے زیادہ حدیثیں یاد کی۔ ان کا لینا دینا مشغلہ حدیث سننے اور حدیث روایت کرنے کا تھا، بلکہ جو ہے انہوں نے گھر بار کو ترک کیا اور صفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چبوترے پر انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، حدیث کے مشغلے سے وہ مانوس رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کے مارے زمین پر چمٹے ہوئے رہتے تھے، آنے جانے والا جو ہے آپ کو کھندلتے ہوئے جاتا تھا اس قدر، تو آپ نے جو ہے علم حدیث میں ایسی سختی برتی۔ تو علم سے انسان کو شغف ہونا چاہیے، علم سے دوری ناسزاوار حرکت ہے۔ اللہ رب العالمین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ میں سے کوئی جائے اور اپنے پیٹھ پر جو ہے لکڑیاں لاد لے اور صدقہ کرے اور لوگوں سے مانگنے کی عادت سے باز آئے، بہتر یہ ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا رہے۔ لوگوں سے نہیں مانگنا، نہیں مانگنے کی عادت اپنی بنا لے تو وہ آدمی قابل تعریف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہے۔ انسان جو ہے دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اور اگر انسان جو ہے لے نیچے رکھ کے لے تب بھی جو ہے وہ وعید اس پر صادق آتی ہے۔ تو مانگنا، بھیک مانگنا اچھی چیز نہیں ہے۔ اور کہا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور جن کی تم پرستش کرتے ہو ان سے جو ہے خرچ کرنا شروع کرو، ان پر جو ہے کمائی اپنی لٹاؤ۔ سامعین اکرام، انسان اپنے گھر والوں کو جو کھلاتا پلاتا ہے، مال و دولت ان پر لٹاتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب۔ اب پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ تو جو ہے ضروری ہے اس کو پالنا پوسنا، تو کہا کہ جو ہے انسان اپنی بیوی سے جو لذت حاصل کرتا ہے اس پر بھی جو ہے اس کو ثواب۔ تو صحابہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر وہ حرام جگہ جاتا اور یہ کام کرتا، شہوت رانی کا کام کرتا، تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ تو یہ جائز کام میں جو ہے اس کو ثواب ہے۔ یہ ہے صاحب اسلام۔ اسلام ماشاء اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے انسان کو نوازنے کے لیے، انسان جو ہے اللہ کا شکر ادا کرے۔ حدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى انهما قال حدثنا ابن وهب انه قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب رحمه الله عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَأَن يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِّنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلُهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے سند کے ساتھ روایت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ میں سے کوئی لکڑی کی گٹھڑی اٹھائے اپنی پیٹھ پر اور لکڑی جو ہے دنیا میں بیچے، اس کے لیے بہتر ہے کہ انسان سے مانگے۔ کیا بھروسہ انسان دے یا منع کرے؟ تو یہ ذلت کی زندگی انسان کے لیے بھلی نہیں ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن شبيب رحمه الله قال سلمة حدثنا وقال الدارمي أخبرنا مروان وهو ابن محمد الدمشقي أنه قال حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين اما هو فحبیب الی اما هو عندي فامین عوف بن مالک الاشجعی قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 أو 8 أو 7۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ذریعے روایت کی کہ ہم لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے 9 یا 8 یا 7۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میرے ہاتھوں بیعت نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بیعت کیے ہوئے تھے۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو بیعت کیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کیا تم رسول اللہ کے ہاتھوں بیعت نہیں کرو گے؟ تو ہم نے کہا ہم نے بیعت کیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی پوچھا تو کہا کہ کس بات پہ بیعت کریں؟ کہا اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی پرستش کرو اور شرک نہ کرو۔ ہر جگہ جو ہے شرک کی جو ہے قباحت آئی ہے، انسان جو ہے شرک سے بچنا چاہیے۔ اور
5 نمازیں پڑھو. 5 نمازیں اصل میں کتنی تھیں بھائی؟ 50. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے. 5 نمازیں اللہ نے کم کر دی، اور یہ 50 نمازوں کا ثواب 5 نمازوں میں آتا ہے. اللہ ان کے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کی اطاعت کرو، فرمان برداری بجا لاؤ، لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگو. میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، اتنے جو ہے پاک باز تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. ان کے ہاتھوں میں سے کوڑا زمین پر گر جاتا، وہ گھوڑے پر ہوتے تو جو ہے لوگوں سے نہ کہتے کہ وہ کوڑا اٹھا کے دو، خود جو ہے سواری کو کھڑا کرتے اور جو ہے وہ کوڑا اپنے ہاتھوں اٹھاتے تھے. پاک بازی کی زندگی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. بس کر دیں انشاءاللہ. 15 منٹ ہی ہوئے. اچھا، اور 2-3 حدیثیں پڑھ لیں گے. جی آٹھ بجے. اچھا ٹھیک، پڑھیں گے کچھ دیر اور. حدثنا یحییٰ بن یحییٰ وقتیبۃ بن سعید کلاہما عن حماد بن زید انہ قال یحییٰ اخبرنا حماد بن زید عن ہارون بن ریاب انہ قال حدثنی کنانۃ بن نعیم العدوی رحمہ اللہ عن قبیصۃ بن مخارق الہلالی قال تحملت حمالة فأتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألہ فیہا. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی جو کہ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. انہوں نے کہا میں نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اس سلسلے میں مانگنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رکے رہو یہاں تک کہ ہمارے پاس کوئی صدقے کا مال آ جائے. نام قبیصہ، ہاں، قوف سے قبیصہ. عرب ناموں کے معنی تلاش نہیں کیے جاتے. الاسماء لا تعلل، ایسا. تو کہا کہ صدقہ آئے تو ہم آپ کو صدقے کا مال دیں گے. ایک حدیث میں ہے ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ حرقت، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں جل گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی روزے کی حالت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبر نہیں کر پایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ غلام آزاد کرو. تو اس نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 60 روزے رکھو. تو کہا میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا. اور کہا کہ 60 روزے رکھو. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی روزے میں میری یہ حالت ہو گئی، میں 60 روزے کہاں رکھوں گا. اور ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے بڑا فقیر میں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتظار کرو. تو اتنے میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو آپ نے کہا کہ یہ لو. کہا کہ جاؤ اس کو فقراء میں تقسیم کرو. اس نے کہا مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھا جاؤ. تو سامعین کرام یہ چیز ایسی ہے
اللہ رب العالمین نے مانگنے کو منع فرمایا سوائے ایسی مجبوری انسان کو پیش آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگنا آدمیوں میں سے 3 قسم کے لوگوں میں سے ایک کے لیے جائز نہیں ہے، ایک جو ذمہ داری کسی کی لیا، کسی نے کہا کہ میں تمہاری جانب سے قرض ادا کروں گا، ذمہ اس نے اپنے سر لیا، تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے یہاں تک کہ وہ مال اس کو حاصل ہو اور اس کے بعد وہ باز آ جائے۔ اور ایک وہ آدمی جسے آفت یا مصیبت لاحق ہو گئی اور اس کا مال اس مصیبت میں جاتا رہا تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے، زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے یہاں تک کہ وہ مال اس کو مل جائے۔ اور ایک آدمی جو فقر و فاقہ اس کو لاحق ہوا اور 3 عقل مند لوگ اس پہ گواہی دیں کہ فلاں آدمی فقر کے مارے آفت زدہ انسان ہے، تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے یہاں تک کہ مال اس کو مل جائے، جس کی زندگی جو ہے مال کی وجہ سے مالا مال ہو جائے۔ اس کے علاوہ مانگنا جو ہے حرام ہے، وہ آدمی جو ہے حرام کھاتا ہے۔ اللہ انسان کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ بس ہے نہیں، خزانہ مل گیا تو کیا کرنا؟ ہاں جی، خزانہ 10واں حصہ دینا اللہ کی راہ میں۔ اب میں پکڑ لیتے آدمی کو، ٹینٹن لے لیں گے، سب سے ٹینٹن لے لیں گے۔ مولانا جو ابھی شیخ ابھی جو حدیث آئی بیعت لینے کا، آج کل جو لوگ لیتے کسی کے بعد بیعت درست ہے؟ بیعت لینا کہ کہا کہ کلمہ طیبہ پہ بیعت لینا، نماز ادا کرنے پہ، روزہ رکھنے پہ، زکوٰۃ دینے پہ، حج کرنے پہ جائز ہے۔ قرآن میں آیت ہے نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، الآیہ، کہا کہ میرے ہاتھ بیعت لو اس بات پر کہ شرک نہ کرو، نماز پڑھو اور سارے جو ہے احکام و امور بجا لاؤ۔